صرف ایک مقصد کے لیے میں نے ان آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تاکہ حضرت حمزہ علیہ آلاف و تحید و ثنا کی شخصیت کا یہ ایک پہلو، اور پھر یہاں سے بات آگے بڑھے۔ یہ پہلو مشترک ہے حضرت ابو طالب عمران اور جناب حمزہ، یہ ہر دو شخصیات یہ وہ حقیقت ناشناختہ، جیسے حضرت ابو طالب عمران کی برجستہ ترین شخصیت ہے، ایسے ہی جناب حضرت حمزہ ان کی عظیم شخصیت۔ لیکن اس رک کر پہلے مرحلے میں ان آیات کا ترجمہ عرض کر دوں کہ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔ ضحیٰ کا وقت یہ زوال سے پہلے کا وقت ہے۔ زوال کا وقت کون سا ہے؟ زوال کا وقت جب اگر تو آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل بٹیرا نہیں ہے، یہ موبائل سیل، یہ گھڑی وغیرہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلاً آپ لاہور سے باہر کسی مقام پر ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے، دور ہے، نہ اذان کی آواز آ رہی ہے، نہ گھڑی ہے، نہ موبائل سیل ہے، تو کیا کریں؟ ظہر کا وقت اگر آپ جاننا چاہیں تو پھر ایک چھڑی، ایک سیدھا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیں، تو جب سورج کی روشنی کا جو نتیجے میں جو سایہ بنتا ہے، تو جب یہ سایہ کم ہوتے ہوتے یا بالکل ختم ہو جائے یا انتہائی کم ہو جائے، اور ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد جب دوبارہ بڑھنا شروع کرتا ہے، تو یہ وقت زوال ہے۔ اب آپ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں۔ زوال سے پہلے کا جو وقت ہے یہ وقت ضحیٰ کہلاتا ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے بنتے ہیں۔ زوال سے پہلے کا وقت جب سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، جگمگا رہا ہوتا ہے، اور صفحہ زمین کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اور یہ زمین پر سورج کی روشنی کا نقطہ عروج ہوتا ہے، اسے ضحیٰ کا وقت کہا جاتا ہے۔ پروردگار سورج کی قسم اٹھا رہا ہے، پھر فرمایا وَضُحَاهَا، مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور اس کے بعد فرمایا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، مجھے چاند کی قسم۔ سورج کی قسم مطلق ہے، اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے، لیکن چاند کی قسم کو پروردگار نے مشروط طور پر بیان کیا۔ فرمایا چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر دن کی قسم اٹھائی، اور لیکن یہ بھی مشروط ہے، الوضاحت کا وقت نہیں ہے، میں بارگاہ حضرت حمزہ علیہ آلاف و تحید و ثنا تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک پہلو۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب وہ پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ عالم دین تشریف فرمایا، مجھ سے 1000 درجے بہتر ان دقتوں کو، باریکیوں کو جانتے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار نے فعل مظاہرے کا استعمال کیا، یعنی یہ مستقبل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ایک قسم کے ساتھ، رات کے ساتھ پروردگار مستقبل کی بات کر رہے کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے گی۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، اس کی عمدہ بناوٹ کی قسم۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم، اس کے بچھائے جانے کی قسم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس انسانی کی قسم، اس کے توازن، اعتدال، تسویہ کی قسم۔ یہ قسمیں مکمل ہوئیں، اور آخری قسم 11ویں قسم کی پروردگار ماہیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا، تو ہم نے الہام کیا اس نفس انسانی میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کو بھی الہام کیا ہے، تقوی کو بھی الہام کیا۔ انسان کے وجدان میں، اس کے نفس میں، اس کے دروم میں، اس کے باطن میں، اس کی فطرت میں ہم نے یہ رکھ دیا، بشر کو سمجھا دیا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ انسان اگر یونیورسٹی میں نہ جائے، مدرسے میں نہ جائے، کسی استاد کے پاس نہ جائے، علم حاصل نہ کرے، اس کے باوجود چاہے ساری زندگی ان پڑھ ہو، پھر بھی جیسی اچھا کام کرنے لگے گا اسے خوشی حاصل ہوگی، جیسے کسی برے کام کی طرف بڑھے گا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اس کے درون سے الارم بجنا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کے نفس میں پروردگار نے ان تمام چیزوں کو الہام کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور اس کے بعد پروردگار نے ایک بات کہی جس کے لیے ساری قسمیں اٹھائیں، کہا کہ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، ناکام اور نامراد۔ خوابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی شخص منزل تک نہ پہنچ سکے، ناکام رہ گیا وہ، نامراد رہ گیا وہ۔ من دسا، دسا یدسو دسیسا، وہ کام جو چھپ کر انجام دیا جائے، چونکہ عام طور پر گناہ چھپ کر انجام دیا جاتا ہے، جس طرح سے قرآن مجید خود بیان فرماتا ہے، عرب جب اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے تو یدسو فی التراب، اپنی بچیوں کو زمین میں چھپا دیتے تھے۔ یہ کنایا ہے، ہر وہ کام جو چھپ کر انجام دیا جائے اسے دسیسہ کہتے ہیں، اور گناہ بھی عام طور پر چونکہ چھپ کر انجام دیا جاتا ہے اور اس سے مراد خاص گناہ ہے، اس لیے دسا کا لفظ کہ وقد خاب من دسا، ناکام ہو گیا وہ، نامراد ہو گیا وہ جس نے خود کو گناہوں میں غرق کر لیا۔ بس خود یہ ابھی 15 شوال ہے آج، اور آج سے تقریباً 2 ہفتہ پہلے یکم شوال کو آپ نے نماز عید پڑھی۔ یہ نماز عید جو واجب ہے، لیکن جب امام موجود ہو، جب امام موجود نہ ہو پھر یہ مستحب ہے، اس کی تاکید ہے، لیکن غیبت امام زمانہ میں یہی واجب نماز ہم مستحب کی نیت سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے نماز عید پڑھی ہے، باقی نمازوں میں کتنی دفعہ قنوت پڑھتے ہیں؟ 1 مرتبہ فجر، چاہے وہ 2 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، 4 رکعت، قنوت 1 دفعہ پڑھیں گے۔ لیکن نماز عید فطر ہے، یہ نماز عید ضحیٰ ہے، 2 رکعتیں ہیں، لیکن 2 رکعتوں میں آپ 9 مرتبہ قنوت پڑھتے ہیں۔ پہلی مرتبہ، پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ، اور پھر یہ 9 مرتبہ جو آپ قنوت پڑھتے ہیں، خود اس قنوت میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کون سی دعا تاکید ہے، مستحب ہے کہ اسی دعا کو قنوت میں پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس سورہ نماز عید کی جو پہلی رکعت ہے، اس میں جو سورہ پڑھا جاتا ہے، تاکید ہے کہ سورہ اعلیٰ کو پڑھا جائے۔ سورہ قدر ہے، باقی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن مستحب ہے، مؤکد تاکید ہے کہ سورہ اعلیٰ کو پڑھا جائے۔ دوسری رکعت میں آپ سورہ مبارکہ شمس، اس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ نماز عید، بس اوقات ہم عید فطر کو چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الضحیٰ بڑی عید، نہ عید فطر چھوٹی عید ہے، نہ عید الضحیٰ بڑی عید ہے۔ دین میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ شاید ہمارے ہاں چونکہ مرغی وغیرہ ذبح کرتے ہیں عید الفطر پہ تو اس کو چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الضحیٰ پہ بڑا جانور گراتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، شاید اس لیے ہم اس کو بڑی عید کہہ دیتے ہیں۔ نہ، خود ہم اس کو عید کیوں کہتے ہیں، اس کو عید فطر کیوں کہتے ہیں، اسے عید الضحیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان، بس یہ موضوع مد نظر نہیں تھا، لیکن خود ابھی جیسے میں حاضر ہو رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک پہلو اس شخصیت کی عظمت کا بیان کروں، یہیں سے آگے بڑھ جاؤں، یہی تمہید بن جائے تاکہ بات کی اہمیت آشکار ہو جائے کہ وہ مطلب جسے قرآن مجید 11 قسمیں اٹھانے کے بعد بیان فرما، یہ غیر معمولی بات ہے۔ انسان کی تخلیق کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کا تزکیہ کر لی۔ یہ سورہ جو آپ عید الفطر کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، عید الضحیٰ کی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، کیوں تاکید ہے کہ یہ سورہ پڑھا جائے؟ خود یہ تزکیہ کیا ہے؟ زکا، یزکی، تزکیہ، یہ زکات، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ ان کا مفہوم یہ کہ پستی سے بلندی کی طرف سفر کرنا، اس سفر کو سفر کمال کہا جاتا ہے۔ تو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جو قومی ترانہ، بچے ہیں تو ابھی بھی سنتے ہیں ہر روز، اور جو بڑے ہیں ان کے حافظوں میں موجود ہے۔ یہ جو ابوالحسن حفیظ جالندھری نے پاکستان کے قومی ترانہ لکھا جو ہم سنتے ہیں، ہمارے حافظوں میں موجود ہے، رہبر ترقی و کمال۔ بعض افراد شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی اور کمال دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یہ مترادف کلمات ہیں۔ نہ، ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب ہم مادی امور میں پیش رفت کرتے ہیں اسے ترقی کہا جاتا ہے،
جیسے مثلا اگر پہلے کوئی کلرک ہے، پھر اس کی ترقی کر لی، فرض کر لیجیے آپ مثلا انسپیکٹر بن گیا، اس کے بعد ایس پی بن گیا، اس کے بعد آئی جی بن گیا، اس کے بعد چیف منسٹر بن گیا، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر بن گیا، اس کے بعد پریزیڈنٹ بن گیا، اس کے بعد فیلڈ مارشل بن گیا. ترتیب غلط تو نہیں کر رہا میں؟ اس وقت تو یہی ترتیب چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ترقی. مثلا پہلے اس کے پاس موٹر بائک تھی، اب اس نے گاڑی خرید لی ہے. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی لے لی ہے. ایک گاڑی تھی، 2 گاڑیاں لے لی، 4 گاڑیاں لے لی، 6 گاڑیاں لے لی. بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، زمین کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، سونے چاندی درہم و دینار میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے. ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو غار میں زندگی گزار رہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے وہ بھی انسان ہے، جو پیدل سفر کر رہے وہ بھی انسان ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر رہے وہ بھی انسان ہے. ان چیزوں کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کسی بھی انسان کو ترقی کے لیے خلق نہیں کیا، نہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کو انسانوں کے لیے مترقی بنانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے خلق کیا. کمال حرکت عمودی ہے، جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، یہ کمال کہلاتا ہے. جب انسان کے علم میں، اس کی معرفت میں، اس کی بصیرت میں، اس کے شعور میں، اس کی آگاہی میں، اس کی عفت میں، اس کی حیا میں، اس کی عدالت میں، اس کی قداست میں، اس کی استقامت میں، اس کے صبر میں، اس کی شجاعت میں، اس کی صداقت میں، راست گوئی میں، امانت داری میں، وفاداری میں، انسانی اخلاقی قدروں میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. یہ کمال ہے. بالفاظ دیگر وہ جملہ جسے قرآن حکیم کی 1400 سالوں میں لکھی جانے والی تمام تفاسیر میں سب سے بہترین تفسیر المیزان میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے بار بار تکرار کے ساتھ بیان کیا. وہ جملہ خود روح قرآن، سینکڑوں قرآنی آیات سے مستفاد اسارہ نچوڑ اور خلاصہ ہے. وہ یہ علامہ فرماتے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ہم میں اور محمد و آل محمد میں، ہم میں اور ان 14 میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور محمد و آل محمد میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں اس کائنات میں انسان بننے کے لیے بھیجا ہے، ان 14 کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ انسانیت کے معلم ہیں، یہ انسانیت کے مرشد ہیں، یہ انسانیت کے مربی ہیں. یہ کمال، یہ جو عام طور پر آپ اردو کے ترجمے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اہل تسنن، اہل تشیع جو کی یہ تفاسیر ہیں، ان میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو زکا یزکی تزکیہ کا مطلب لکھا گیا ہے. تزکیہ یعنی خود کو جس نے پاک کر لیا. نہ، پاکی اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ لازمہ ہے. چونکہ کمال کا سفر ہر کس طہارت سے، بس میں تمہید کو مکمل کرتے ہوئے قریب ہو رہا ہوں، اپنے موضوع سے قریب تر ہو رہا ہوں. چونکہ کمال کا سفر پاکی کے بغیر، طہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے پھر یہ التزامی معنی کر دیا مفسرین نے، قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے والوں نے، کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا. نہ، حقیقتاً تزکیہ کا مطلب کمال ہے. کمال کا نقطہ آغاز طہارت ہے، اس لیے یہ الزامی معنی کیا جاتا ہے. لیکن طہارت کا آغاز وضو سے نہیں ہوتا ہے، غسل سے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کو دھونے سے، ہاتھ پاؤں دھونے سے نہیں ہوتا ہے. کمال طہارت کا نقطہ آغاز لقمہ حلال سے ہوتا ہے. یہ بات اہم ہے. اس لیے ہم دیکھیے معصومین علیہ السلام جب کسی کی تربیت کرنا چاہتے تھے، جب کسی کو وہ ہدایت کرنا چاہتے تھے، کسی کو کثافت سے نکال کر ہدایت کا نور اس کے سینے میں منتقل کرنے کے لیے اس کو اس طرح سے نہیں کہتے تھے کہ تم اپنی داڑھی بڑھا لو، تسبیح اٹھا لو، نمازیں پڑھنے شروع کر دو، روزے رکھنے شروع کر دو، عبادات. نہ، پہلے مرحلے میں معصومین، اگر میں واقعات بیان کروں تو پھر اس کے لیے کئی گھنٹے درکار ہے، اس لیے وقت نہیں کہ میں یہ واقعات آپ کے سامنے عرض کر سکوں. معصومین علیہ السلام جب کسی کی ہدایت کی طرف اس کو لے کے چلتے تھے تو پہلے مرحلے میں اس کا رزق پاک کرتے تھے، اس کا لقمہ اس کو پاک کرتے تھے. جہاں تک کہ ختمی مرتبہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو پہلے 7 مہینے مسلسل ختمی مرتبہ مدینے میں انصار کے ہاں مہمان قرار پاتے تھے، اور انصار میں سے کوئی نہ کوئی انصاری ہر روز ختمی مرتبہ کو دن کھانے پہ بلاتا تھا. اور ایک دن ختمی مرتبہ کے جوان سال صحابی جناب زید بن حسام رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ختمی مرتبہ کو دعوت دی. پیغمبر اکرم اسلام ان کے گھر تشریف لے کر گئے، اور جناب زید بن حسام نے ختمی مرتبہ کے آنے کی اس محبت میں ان کے پاس ایک گوسفند تھا، انہوں نے وہ
ذبح کروایا، پھر اسے انگاروں کے اوپر بھونا، روسٹ کیا، جسے آپ باربیکیو کہتے ہیں، خوب تیار کر کے دسترخوان پر پیغمبر کے سامنے رکھا۔ اور جیسے ہی پیغمبر اکرام اسلام تشریف لے کر گئے زید بن حسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اس سے پہلے کہ آپ کھانے کے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتے، آپ نے جناب زید سے استفسار کیا، زید بتاؤ اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ اگر پیغمبر نے سوال کرنا تھا تو پہلا سوال یہ بنتا تھا کہ یہ بتاؤ یہ گوسفند کس کا ہے، لیکن پیغمبر نے ایسی بات نہیں پوچھی۔ ظاہر صحابی کا گھر ہے، صحابی کے گھر میں بیٹھ کر ایسا سوال نہیں پوچھا جا سکتا، کیونکہ جو صحابی ہوتا ہے وہ کبھی غاصب نہیں ہو سکتا، اور جو غاصب ہوتا ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہوتا۔ اس لیے ختمی مرتبت نے یہ سوال نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا بتاؤ زید اس گوسفند کو کس نے ذبح کیا؟ جیسے ہی ختمی مرتبت نے استفسار کیا، پوچھا کس نے ذبح کیا، اب جناب زید تھوڑا گھبرائے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ذبح کے احکام جانتا ہوں، لیکن چونکہ میں نرم دل ہوں، حساس ہوں، رقیق القلب ہوں، اس لیے مجھے خود کو جانور ذبح کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، تو میں نے خود ذبح نہیں کیا، کسی اور سے ذبح کروایا۔ فرمایا کس سے ذبح کروایا؟ تو عرض کیا کہ میں نے اپنے ہمسائے سے اس گوسفند کو ذبح کروایا۔ عرض کیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا وہ ہمسایہ مسلمان تھا؟ زید بن حسام نے کہا نہ یا رسول اللہ، مسلمان نہیں تھا، اہل کتاب تھا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے جیسے یہ جملہ سنا تو اپنے صحابی زید بن حسام کے دسترخوان سے یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیات تلاوت کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے، فرمایا زید اللہ نے مسلمان پر غیر مسلم کے ذبیحہ کو حرام قرار دیا۔ گھر صحابی کا، دسترخوان صحابی کا، گوسفند صحابی کا، پکانے والا صحابی، میزبان صحابی، صرف اسے ذبح کرنے والا اہل کتاب تھا۔ ختمی مرتبہ اپنے صحابی کے گھر سے بھوکے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کتنا پاک، طاہر، طیب دسترخوان ہے ابو طالب عمران کا کہ ختمی مرتبہ مسلسل دسیوں سال اس دسترخوان سے لقمے اٹھا کر تناول کرتے رہے۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہوا۔ 83 سال سن میں جناب ابو طالب عمران ختمی مرتبہ سے سن و سال میں 83 سال بڑے، ختمی مرتبہ سے 83 سال معذرت 43 سال پہلے جناب حضرت ابو طالب عمران کی ولادت ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ختمی مرتبہ نے مسلسل یہ سارا عرصہ جناب حضرت ابو طالب عمران کے ہاں گزارا، اور اس ترتیب سے کہ آپ کے دسترخوان پر وہ دوسری شخصیت، بس میں یہیں سے متصل ہونا چاہ رہا تھا، سب سے زیادہ وقت ختمی مرتبات کا مولا متقیان کا جو وقت گزرا ہے آپ کی اور ختمی مرتبات کی عمر مبارک میں 33 سال کا فرق ہے کہ پیغمبر اکرم اسلام مولا متقیان سے 33 سال بڑے تھے، لیکن خود جناب حمزہ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت پیغمبر اکرم اسلام کا یا ابو طالب عمران کے ساتھ گزرا ہے۔ دوسری شخصیت جناب حمزہ ابن عبد المطلب، البتہ حضرت ابو طالب عمران یہ جناب حضرت عبداللہ کے پدری اعتبار سے بھی اور مادری اعتبار سے بھی، چونکہ دونوں کی مادر گرامی بھی ایک تھی، البتہ جناب حمزہ ان کی والدہ معظمہ الگ تھی۔ ختمی مرتبہ کی جو والدہ معظمہ ہے جناب آمنہ بنت وہب، ان کی چچا زاد بہن جناب حالہ بنت وہب، ان کے فرزند ہیں جناب حمزہ بن عبد المطلب، ان کی اور ختمی مرتبات کی ولادت کے درمیان 4 سال کا فرق ہے۔ ختمی مرتبت عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال یمن سے آ کر ابرہا نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس سال ختمی مرتبت کی ولادت باسعادت ہے، اس سے 4 سال پہلے جناب حمزہ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی سن و سال میں چچا اور بھتیجے کے درمیان 4 سال کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے ختمی مرتبت کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی نوجوانی، آپ کی جوانی، مسلسل یہ سارا عرصہ زیادہ وقت آپ کا حضرت حمزہ کے ساتھ گزرا ہے۔ اس اعتبار سے ایک دوست کی حیثیت سے بھی یہ بچپنا، جوانی، نوجوانی، بہت سارے واقعات بہت قریب سے جناب ختمی مرتبت کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے تھے، آپ کی کردار کی بلندیوں کو حد درجہ محبت کرتے تھے۔ یہ عاقلانہ محبت، یہ عارفانہ محبت جناب حضرت حمزہ کی۔ اس لیے ختمی مرتبت نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا، اس سے پہلے خود آپ سے متعلق ابن حشام نے بھی لکھا، وہ شخصیت ہے جناب حمزہ کہ نہ بچپنے میں نہ نوجوانی میں زندگی کی
کہ کسی ایک مرحلے میں بھی آپ کو کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ جو میں نے بات کی کہ خود جناب حضرت حمزہ وہ شخصیت ہے کہ یا جناب ختمی مرتبہ حضرت ابو طالب عمران کے دسترخوان پر بیٹھ کر غذا تناول فرماتے تھے، اور دوسری شخصیت جن کے ہمراہ اکثر کھانا تناول کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ گزرتا تھا، یہ جناب حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی طہارت ہے۔ ختمی مرتبہ بھی آپ سے انتہائی محبت کرتے تھے، جناب حمزہ بھی ختمی مرتبہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ بچپنے کے واقعات اب ان کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، پھر آپ کی جوانی، پھر حتی بیست، یہاں تک کہ میں نے پہلے مقام پر بھی یہ روایات بیان کی۔ اہمیت کے مد نظر اس بات کو تکرار کروں، جناب حمزہ کا اگر کوئی شرف سمجھنا چاہے تو جناب حمزہ وہ شخصیت جن سے متعلق بہار الانوار کی 22 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے ختمی مرتبہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ میدان معاشر میں جب انبیاء باقی انبیاء بجائے خود شیخ الانبیاء جد رسول اللہ، آپ سے متعلق بھی روایات ہیں کہ جب ابراہیم خلیل میدان معاشر میں وارد ہوں گے تو اتنا قیامت کے دن ہولناکی ہوگی کہ جناب ابراہیم گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور نفسی نفسی کہہ کر اس طرح سے فریاد کر رہے ہوں گے۔ ایسے مرحلے میں ختمی مرتبہ فرماتے کہ چند ایک شخصیات ہیں جو قیامت کے دن سوار ہو کر میدان معاشر میں تشریف لائیں گے، اور ان چند ایک چنیدہ شخصیات میں ایک برجستہ ترین شخصیت حضرت حمزہ کی ہے جو میدان معاشر میں سوار ہو کر آئیں گے۔ اور پھر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں آپ کا شرف یہ ہے کہ خود عرش کے ایک پائے پر آپ کا نام پروردگار نے اس طرح سے درج کیا، حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول ہی، حمزہ جو شیر خدا بھی ہے اور خدا کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ حمزہ جنہیں پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں سید الشہداء کا خطاب دیا گیا، البتہ بعد میں یہ لقب خاص ہو گیا سرور السالار شہیدن امام حسین علیہ اعلیٰ فتح وسنا کے ساتھ۔ اس سے پہلے یہ لقب خاص ہے جناب حمزہ علیہ اعلیٰ فتح وسنا۔ آپ کی شخصیت، آپ کا مقام، آپ کا شرف کہ آپ سے متعلق خود پیغمبر گرامی اسلام فرماتے کہ قیامت کے دن تمام اہل معاشر میں صرف 4 علمبردار ہوں گے، 4 شخصیات ہوں گی جن کے ہاتھ میں خدا علم دے گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں خود، میرے ہاتھ میں علم ہوگا۔ یہ کون سا علم؟ یہ پرچم حمد ہوگا۔ اور دوسرا پرچم وجود مبارک علی ابن ابی طالب، جس کے اوپر لا الہ الا اللہ، پرچم لا الہ الا اللہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا پرچم میدان معاشر میں، میدان قیامت میں یہ پرچم اللہ اکبر ہوگا جو حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور چوتھا پرچم جس کے اوپر سبحان اللہ تحریر ہوگا، یہ جناب حضرت مولا متقیان کے بھائی جناب جعفر جن کی شہادت ہوئی ہے جنگ موتا میں، ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ 4 علم اس ترتیب سے ختمی مرتبہ، اور یہ 3 شخصیات جب جنت میں داخل ہوں گے تو بڑی تعداد اہل معاشر کی آپ کے پیچھے اس طرح سے چل رہے ہوں گے کہ ان کی شفاعت کرنے والے 100 جس طرح سے ختمی مرتبہ شفاعت فرمائیں گے، جس طرح سے مولا متقیان شفاعت فرمائیں گے، اسی طرح سے جناب حمزہ علیہ اعلیٰ فتح وسنا قیامت کے دن اہل معاشر کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شرف، یہ کمال ہے آپ کے ساتھ۔ اور پھر باقی آپ کے تعارفات، وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی سے دیکھ رہا ہوں کہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ چند ایک اور باتیں پہلے میں بہت تفصیل سے ایک مقام پر کچھ پہلو عرض کیے، لیکن ان میں سے بعض کی طرف جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جناب حمزہ کے مولا متقیان آپ پر افتخار کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں کتنی مرتبہ مولا متقیان نے جناب حمزہ کا تعارف کروایا، یہاں تک کہ اصحاب شورا جو خلیفہ ثانی کو جب ابو لولو فیروز نے زخمی کیا تھا، اور جب اس کے بعد پھر شورا بنائی گئی، 6 افراد، ایک مولا متقیان، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف مکی، طلحہ بن عبید اللہ، اسی طرح سے عثمان بن عفان، اور اسی طرح سے زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، یہ 6 افراد، ان 6 افراد میں بیٹھ کر مولا متقیان نے جو گفتگو فرمائی تھی، اس نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جسے اللہ نے حمزہ سید الشہداء جیسا چچا عطا کیا ہو، یعنی علی جیسی ہستی جس شخصیت کے اوپر فخر کریں، یہ جناب حمزہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جناب حمزہ پر فخر کیا حاکم شام کے دربار میں، مولا متقیان نے خط لکھا، حاکم شام کو تحریر کیا، اور اس پر جناب حمزہ کی عظمت اور شخصیت کے اوپر افتخار کیا، یہاں تک کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے خطبے میں جناب حمزہ کی شخصیت اور عظمت کو بیان کرو، مقام فخر پہ بیان کیا کہ بتاؤ حمزہ جیسی شخصیت جسے پروردگار نے ہمارے خاندان میں قرار دیا،
یہاں تک کہ جو امام علی بن حسین سید الشہداء کے فرزند امام سجاد علی زین العابدین جب آپ کو اسیر کر کے شام میں لے کے جایا گیا اور دربار کے بعد جب آپ کو مسجد جامع اموی میں اسیر کر کے لے جایا گیا اور اس کے بعد جب جمعے کا دن جب یزید نماز پڑھانے کے سے پہلے خطبہ دے رہا تھا، ایسے میں امام کو اسیر کر کے پہلی صف میں بٹھایا گیا تھا، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے اس حالت میں جب کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور یزید کے خطاب کے دوران امام علی زین العابدین تسبیح پڑھ رہے ہیں، پر زبان سے ذکر جاری نہیں کر رہے لیکن تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں، اور خود امام کی دیکھنے کے لیے بار بار یزید اپنے تقریر کے دوران اپنے خطاب کے دوران چہرہ گھما کر امام کی طرف دیکھتا، اور جب دیکھتا کہ امام اس طرح سے دانے گھما رہے ہیں تو اس کی زبان میں لکنت آنا شروع ہوئی ہے، یہ بھولنا شروع ہوا، گھبراہٹ طاری ہوئی، یہاں تک کہ اب اس کے لیے تقریر کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ کہنے لگا اے علی بن حسین، اب کیوں میری تقریر نہیں سن رہے، اب کیوں میرا خطاب نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا سن رہا ہوں۔ کہ نہیں آپ میری بات نہیں سن رہے، اب تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، صرف دانے گھما رہا ہوں۔ کہ جب آپ تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے گھمانے کا مقصد کیا؟ یہ عبث ایک اضافی غیر ضروری کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ عبث اور غیر ضروری کام نہیں ہے جو میں دانے گھما رہا ہوں۔ کہا تسبیح دانے اگر گھما رہے ہیں تو تسبیح پڑھیں، تب تو ان کا گھمانا سمجھ میں آتا ہے، جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے گھمانا ایک غیر معقول کام ہے، ایک اضافی کام ہے۔ فرمایا اے یزید شاید تجھے معلوم نہیں کہ اس تسبیح کو عام مٹی سے نہیں بنایا گیا بلکہ اس تسبیح کو میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے تیار کیا گیا، اور اللہ نے میرے بابا حسین کی قبر کی مٹی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اگر اس قبر کی مٹی سے بنے ہوئے دانوں کی تسبیح سے اگر خدا کا ذکر نہ کیا جائے، خدا کی تسبیح نہ کی جائے، صرف دانے گھمائے جائیں تو یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی جس کے بعد یزید ایسا گھبرایا، وہ شخصیت کی مسلسل جن سے متعلق شام میں پروپیگنڈا کیا گیا، مسلسل یزید جن سے متعلق گستاخیاں کر رہے، جسارتیں کر رہے اور جن سے متعلق کردار کشی کر رہے، جب یزید کے دربار میں اس خوبصورت اور اس حسین انداز میں جب اپنے بابا کی عزت و عظمت اور شرف اور مقام کو امام علی زین العابدین نے بیان کیا تو اب یزید جو گھبرایا کہ اس کے لیے مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا مشکل ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے خطیب سے کہا، سرکاری خطیب جو اس کے ہاں تقاریر کیا کرتا تھا، اس کی عدم موجودگی میں نماز وغیرہ پڑھاتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، کہ اٹھو ایسی تقریر کرو جس میں محمد، علی، حسن، حسین سب کی کردار کشی کرو، سب کے اوپر لعن طعن کرو، سب کے بارے میں ایسے نامناسب ناشائستہ باتیں کرو اور میرے آباء و اجداد کی، بنو امیہ کے بڑوں کی تعریفیں بیان کرو۔ یہ آ کر اس نے بنو امیہ کی تعریفیں شروع کی ہیں، ختمی مرتبت کی شان میں، مولا علی کی شان میں، امام حسن امام حسین کی شان میں، اس طرح کی ناشائستہ نازیبا باتیں کرنا شروع کی ہیں۔ یہاں تک کہ جیسی یہ بات کر چکا تو امام سجاد نے اس خطیب کی طرف رخ کیا، فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب تم نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کو مخلوق کی مرضیوں کے بدلے میں بہت ہی کم قیمت پر بیچا ہے، اور فقط تبوا مقعدک من النار، تو نے اپنے شکم کو جہنم سے بھر دیا۔ اس کے بعد یزید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ھذہ الاواد، اے یزید اجازت دو کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کچھ دیر کے لیے خطبہ پڑھوں، تقریر کروں، وَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں کو کلام خدا سنو، وہ باتیں فی رضن جن میں خدا کی رضا ہے، وَأَجْرًا لِلْحُزَّارِ، حاضرین کے لیے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ یہ سن کر یزید گھبرایا کہ کیا بات کریں گے، اس کو کسی حد تک اندازہ تھا، کہنے لگا نہیں اب تو وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، لوگ تھک رہے ہیں، نماز کے لیے وقت کم بچ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن دوسری جانب وہ پہلی بات سننے کے بعد یہ ساری تمہید اس ایک مرحلے کے لیے، اس ایک جملے کے لیے، تاکہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ امام سجاد نے جو بیان کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہاں پر اب یہ بہت محدود لمحات ہیں، اس لیے جیسے امام کے پچھلے عمل کو دیکھنے کے بعد اگرچہ یزید بار بار کہہ رہا تھا کہ نہیں وقت نہیں بچا، لیکن حاضرین کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی اور چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہوئی کہ اے یزید ہم اس قیدی کی بات سننا چاہتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کتنی دیر خطاب کرے گا، آپ اسے مختصر گفتگو کی اجازت دو۔ یہاں تک کہ سامعین حاضرین کی مسلسل اصرار پر یزید مجبور ہو گیا، کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ لمحوں کے لیے آپ آ جائیے۔ اب آپ سوچئے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ امام سجاد کو بہت محدود وقت ملا ہے، بہت مختصر وقت ملا ہے۔ اس مختصر وقت میں جو امام سجاد بیان کر رہے ہیں یہ اہم ترین مسائل ہیں، لیکن اس محدود اور مختصر وقت میں امام نے کیا بیان کیا؟ یہاں تک کہ جب خطبہ شروع کیا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہا، انا ابن محمد المصطفیٰ، یہ اپنے تعارفات بیان کرتے ہوئے اس مرحلے
پر پہنچے. اور اس کے بعد دیکھیں اب شمردہ وقت ہے, یزید کسی بھی لمحے روک سکتا ہے. یہ چند لمحے ہیں, ان لمحوں میں آپ نے کیا چیزیں بیان کی ہیں. فرمایا سنو اوتینا بست وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتوں سے نوازا ہے. 6 چیزیں کون سی عطا کی ہیں؟ العلم والحلم والسماح والشجاع والفصاح والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. دوسرا اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا, حلم بردباری برداشت. فرماتے کہ حلم علم کے لیے زینت ہے, اگر علم ہے لیکن برداشت نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, بردباری نہیں ہے, فوراً انسان منفعل ہو جائے, جذبات میں آ جائے, غصے میں آ جائے, کوئی مسئلہ پوچھا جائے, کوئی تنقید کی جائے, آگے سے وہ غصے میں کانپنا شروع ہو جائے, تو یہ خود اس علم کی کوئی ارزش نہیں ہے, قیمت نہیں ہے. جتنی علم کی قیمت ہے اس سے زیادہ حلم کی قیمت ہے. اس لیے اپنے دوسرے وصف کو بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں علم بھی عطا کیا, اللہ نے ہمیں حلم بردباری برداشت بھی عطا کی. العلم والحلم والسماح, سماح اس کی وضاحت میں کر چکا. سماح کا مطلب ہے بزرگواری, چشم پوشی, یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا. اگر کسی کی غلطی دیکھیں, کوتاہی دیکھیں تو انسان غض بصر کر اس کی حکمت کیا, اس کا فلسفہ کیا, اس کے بیان کا وقت نہیں ہے. السماح والشجاع والفصاح والمحبت فی قلوب المؤمنین, مومنین کے دلوں میں. اس کے بعد اپنی 7 فضیلتیں بیان کی. کتنی فضیلتیں امام کی اگر بیان کرنا چاہیں تو ساری زندگی کھڑے ہو کر بیان کرتے رہیں, اور یہ مبالغہ نہیں ہے. آپ دیکھیں خود حاکم شام کے دربار میں جب امام حسن مجتبی تشریف لے کر گئے تھے, اور ایسے میں کرائے کے زرخرید افراد کو جب حاکم شام نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جیسی حسن مجتبی آئے مجھ سے بحث کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے, مناظرہ کرنے کے لیے, تو آپ نے میرے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنی ہے, اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں کرنی ہے, اور حسن مجتبی اور علی ابن ابی طالب سے متعلق ایسی بات کرنی ہے کہ حسن مجتبی زج ہو جائے, اس طرح سے اکتا جائے اور اس طرح سے زج ہو جائے کہ پھر وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے. تو جیسے یہ تمام افراد جب امام حسن مجتبی گئے تو جیسے ہی بیٹھے کئی گھنٹے مسلسل, پہلے ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے باپ کے پاس اتنی جگہ تھی, زمین تھی, جائیداد تھی, نوکر چاکر, مال مویشی, یہ سب کچھ تھا. حسن کا باپ علی تو بہت بیچارہ انسان تھا, جس طرح سے معمولی خوراک کھاتا تھا, معمولی لباس پہنتا تھا, جو کی روٹی کھاتا تھا, فقیروں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا, اس طرح سے ان کے بیچ میں فیصلے کیا کرتا تھا. پھر دوسرا اٹھا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, میرے باپ کے پاس اتنے غلام, اتنی کنیزیں, اتنے نوکر چاکر, اتنے مال مویشی, یہ سارے بولتے رہے. پھر مولا متقیان سے متعلق ناشائستہ الفاظ استعمال کرتے رہے, اور یہ کافی دیر یہ بولنے کے بعد جیسی بیٹھے, اب حاکم شام خوش تھا کہ امام حسن مجتبی اتنی باتیں سننے کے بعد شاید کچھ کہنے کے لائق نہ رہے ہوں, لیکن جیسے ہی سب بیٹھے ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے حاکم شام کی طرف رخ کیا, اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا, اے حاکم شام اتفتخر هؤلاء علی بالآباء والاجداد, تو ان افراد کے ذریعے سے حسن مجتبی سے آباء و اجداد کے اعتبار سے فخر فروشی کرنا چاہتا ہے. سن اے حاکم شام, پہلے میں حسن مجتبی تمہارے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے بابا علی سے لے کر جناب آدم تک, اپنی ماں فاطمہ سے لے کر جناب حوا تک, اپنے تمام آباء و اجداد اور اپنی ساری ماؤں کا کردار تمہارے اس دربار میں بھری بس میں علنی طور پر بیان کرتا ہوں. پھر آ کر ان سے کہو کہ باری باری آ کر یہ سب اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کر دیں, میرے کان میں بیان کر دیں. اور اس کے بعد پھر یہ جملہ کا حاکم شام کی طرف رخ کیا, فرمایا سنو لو قمت علی ھذا المقام, اگر میں اس مقام پر کھڑا ہو جاؤں, حولا فحولا, ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ نہ, حولا فحولا, سال ہاں سال, اور مسلسل کئی سال کھڑے ہو کر اذکر ما آتانا اللہ من فضلہ, ان فضیلتوں کو بیان کروں, ان فضائل کو بیان کروں جنہیں اللہ نے میرے خاندان پر اتارا. لم احصیھا, میں حسن مجتبی گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. یہ حسن مجتبی کریں جو معصوم ہے, اور معصوم مبالغہ نہیں کر سکتا. اگر وہ مبالغہ کرے تو معصوم نہیں ہو سکتا. ہم 100 کو 1000 بنا دیں, 1000 کو لاکھ بنا دیں, لاکھ کو کروڑ بنا دیں, کروڑ کو ارب بنا دیں, اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر ایک معصوم مبالغہ کرے تو پھر وہ معصوم نہیں رہے گا, پھر اس کی امامت سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا, اس کی نبوت اور رسالت سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر امام حسن مجتبی یہ کہہ رہے ہیں اور حاکم شام کہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور سالہ سال اپنے خاندان کے فضائل بیان کریں, تو امام بیان کرتے رہتے, قیامت تک بیان کرتے رہتے. اس کا مطلب یہ کہ معصومین علیہ السلام کے فضائل لا متناہی ہیں, لا محدود ہیں, جنہیں گنا نہیں جا سکتا, جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو پھر وزن کیجئے گا, امام علی زین العابدین اتنا مختصر وقت ہے, اتنا محدود وقت ہے, اپنے لا محدود فضائل میں سے صرف 7 کا انتخاب کیا, اور فرمایا سنو حاضرین سے, اہل شام سے, اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سنو
ऊतीना बिसित्तिन व फुद्दिलना बिसब्इन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की और अल्लाह ने हमें 7 फजीलतों से नवाजा। कौन सी 7 फजीलतें? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों फजाइल को छोड़कर कौन से 7 फजाइल बयान किए? फरमाया सुनो, अल अहमदुल मुख्तार मिन्ना, मोहम्मद मुस्तफा हम में से हैं, ये हमारी पहली फजीलत है। और दूसरी फजीलत बयान की, फरमाया कि वस सिद्दीकुल अकबर मिन्ना, नाम भी ले सकते थे लेकिन नाम नहीं लिया सिद्दीक अकबर का। इसलिए दुश्मन के दरबार में खड़े होकर इमाम सज्जाद अली ज़ैनुल आबिदीन अपने दादा अली को सिद्दीक अकबर कह रहे हैं कि अब अली के अलावा किसी और को सिद्दीक करार देने की कोशिश न की जाए। वह सिद्दीकुल अकबर मिन्ना, और तीसरी शख्सियत का जो नाम लिया वह असदुल्लाह व असदुर रसूल ही, जनाब हमजा सैयदुल शुहदा, अल्लाह का शेर और उसके रसूल का शेर हम में से। अब समझना है वो शख्सियत जिस पर पैगंबर गिरामी इस्लाम फख्र करें, जिसके ऊपर मौला मुत्तकियान फख्र करें, इमाम हसन मुस्तफा दुश्मन के दरबार में फख्र करें, सैयदुल शुहदा करबला में मुसलसल जिस शख्सियत का जिक्र करें, और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन जिस शख्सियत की अज़मत और फजीलत को बयान करें दुश्मन के दरबार में। ये जनाब हमजा के जनाब सैयदा ज़हरा की सीरत में मैंने पढ़ा है कि आप अपनी जिंदगी में हर दूसरे दिन जंग ओहद के बाद 3 हिजरी में 3 हिजरी को जंग ओहद हुई है, 15 शव्वाल को जनाब हमजा की शहादत हुई है। आप 3 हिजरी से लेकर 11 हिजरी तक देखें, मुसलसल इन तमाम सालों में मैंने सैयदा की सीरत में पढ़ा कि आप हर रोज बिला नागा यानी हर दूसरे रोज आप जाया करती थी। जिंदगी भर 8 साल मुसलसल आपका मामूल रहा कि आप अपने घर से जनाब हमजा की कब्र की जियारत के लिए जाती थी। आप करबला जाते हैं, सैयदुल शुहदा की करबला की खाक से बनी हुई खाकी शिफा लेके आते हैं, तस्बीह लेके आते हैं। और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो अपनी तस्बीह, ये तस्बीह फातिमा कहां से तैयार हुई थी? जनाब हमजा सैयदुल शुहदा की कब्र की मट्टी से ये तस्बीह तैयार की थी। ये शरफ है। और फिर जनाब खत्मी मर्तबत की शहादत के बाद जनाब सैयदा ज़हरा हर रोज पहले हर दूसरे दिन जाया करती थी, और खत्मी मर्तबत की रहलत के बाद हर दिन उस हालत में, जख्मी हालत में, नाका पर सवार होकर कहीं और जाने के बजाय जनाब हमजा की कब्र पर जाया करती थी और फरियाद करती थी कि ऐ काश आज आप मौजूद होते तो दुश्मन को ये जुर्रत और ये गुस्ताखी न हुई होती। खुद मौला मुत्तकियान ने जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा और अपने भाई अकील हर दो को खिताब करते हुए कहा कि आप हैं, आपकी कमजोरी सबब बनी है कि दुश्मन ने हमसे हमारा हक छीना। अगर मेरे चचा जनाब हमजा मौजूद होते और मेरे भाई जनाब जाफर मौजूद होते तो हरगिज़ अहले सकीफा में जुर्रत नहीं थी कि वो हम अहले बैत से हमारा हक छीन सकते थे। ये जनाब हमजा है कि जिनकी कब्र पर सैयदा बाद लेलत खत्मी मर्तबत हर रोज जाया करती थी, और जहां पर महबूब इब्न लबीब के साथ बीबी का वो तफसीली मुकालमा जो मुअर्रिखीन ने और अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने बयान किया है, वो इसी मकाम पर जनाब हमजा की कब्र के पास बैठी होती जनाब सैयदा, और इतना गिरिया किया करती थी जनाब सैयदा जनाब हमजा की कब्र पर जाकर कि जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी गीली हो जाया करती थी। ये जनाब हमजा के शरफ की खत्मी मर्तबत ने मुसलसल रोने वाली जो खवातीन जो अंसार, ये 70 शहीद थे शुहदाए बद्र, जब इनके ऊपर गिरिए की आवाजें मदीने की गलियों से बुलंद हो रही थी तो खत्मी मर्तबत जनाब हमजा को याद करके गिरिया कर रहे थे और कहते थे ऐ काश कोई मेरे चचा हमजा पर आंसू बहाए। यहां तक कि फिर अंसार जमा हुए, अपनी खवातीन को जमा किया और सबने मिलकर जनाब हमजा के लिए गिरिया किया। और उसके बाद फिर मदीना में यह रस्म चली कि इससे पहले कि अपने किसी मरहूम के ऊपर किसी मरने वाले पर आंसू बहाएं जनाब हमजा की याद में। जनाब हमजा वो शख्सियत है कि जिनकी कब्र पर, जिनकी जनाजे पर खत्मी मर्तबत ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा की है। बाकी जितने भी शुहदाए बद्र हैं एक कम 70, उनकी मैयतों पर खत्मी मर्तबत ने सिर्फ 1 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी है, लेकिन जनाब हमजा की मैयत पर जनाब खत्मी मर्तबत ने 70 मरतबा नमाज जनाजा अदा की। और जनाजे के दौरान भी खत्मी मर्तबत इतना गिरिया कर रहे थे कि खत्मी मर्तबत की दाढ़ी इस तरह से आंसू से भीग जाती थी, और फिर कभी जमीन पर बैठते थे। इस तरतीब से बहुत मुश्किल मरहला, यहां तक कि जब जनाब हमजा की शहादत हुई और खुद आपकी शहादत के 40 साल गुजरने के बाद, कुछ बातें मैंने पिछली मजलिस में अर्ज की, ये चंद बातें मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जनाब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कब्र इमाम हुसैन के पहले ज़ाहिर, वो शख्सियत की हदीस के साथ जिनके जरिए से हम तक पहुंची है। ये जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि मैं ऐनी शायद हूं जब हाकिम शाम ओहद के मकाम पर, इस मकाम पर एक चश्मा खुदवा रहा था, और ऐसे में जनाब हमजा की कब्र के करीब किसी की कुदाल लगी है और इनका पांव
जख्मी हुआ, खून जारी हुआ, यहां तक कि फिर आपकी कब्र को खोदा गया। और 40 साल गुजरने के बाद जब जनाब हमजा की कब्र को खोदा गया तो आपका चेहरा उसी तरह से तरोताजा था और आपकी पेशानी से नूर मुतरशे था। ये जनाब हमजा, ये आपका शरफ, ये आपका मकाम कि कदम कदम पर सारी जिंदगी खत्मी मर्तबत की नुसरत की, मदद की, हिमायत की, तायीद की। यहां तक कि वो वाकया अहम था, उसको मैंने अर्ज किया था, उसको तकरारन बयान कर रहा हूं अहमियत के मद्देनजर। कब आपने अपने इस्लाम का इजहार किया, वरना खत्मी मर्तबत की शख्सियत से मुतासिर थे, इतने करीब थे कि शुरू दिन से आप, मैंने पहले भी अर्ज किया, जिस जमाने में बड़े बड़े अफराद बुतों के सामने अपने सजदे, अपनी पेशानियों को सजदारेज कर रहे थे, जनाब हमजा वो शख्सियत के न जिन्हें बचपने में, न जवानी में, न लड़कपन में एक मर्तबा भी किसी बुत के सामने झुकते हुए किसी ने नहीं देखा। रोज़े अव्वल से ये वो शख्सियत है जो हामिल ईमान थे। यहां तक कि अपनी ईमान का इजहार कब किया, अब जब शिकार के लिए गए थे, हर रोज आपके शौक था, आप जाते थे और जाकर जब हिरन वगैरह शिकार करते थे खुद खत्मी मर्तबत के लिए, कभी खुद पकाते थे, खुद पकाकर खत्मी मर्तबत को खिलाते थे, कभी ये हिरन खत्मी मर्तबत को हदिया करते थे। और फिर जब शिकार से पलटते थे अपना शिकार वही खाने काबा के पास रखते और आपका ये मामूल था, अल्लाह के घर के साथ आपकी अजीब मोहब्बत थी कि वही अल्लाह के घर का खाने काबा का तवाफ करते, फिर वहां से घर जाया करते थे। और एक मर्तबा जब आप तवाफ कर रहे थे, इसी असना में किसी ने आपको बताया कि आप तो यहां पर तवाफ कर रहे हैं और शिकार में मसरूफ रहे थे, लेकिन आपके भतीजे मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी की अबू लहब ने तौहीन की और वो लोगों के सामने भरी बस में उनकी तौहीन की, किरदार कुशी की, उन्हें गालियां दी, जिसके बाद आपके भतीजे मोहम्मद मुस्तफा को रोते हुए देखा गया। ये सुनना था कि वहीं से चले जनाब हमजा अकेले, और जब पहुंचे तो अपने कबीले के 10-20 अफराद के दरमियान अबू जहल बैठा था, इसका बेटा जो खुद सुरमा था। जंग खंदक, जंग अहज़ाब में जो 7 अफराद खंदक उबूर करके आए थे, जिस तरह से अम्र इब्न अब्दुवाद है, हासिल बिन अम्र बिन अब्दुवाद है, मंबा बिन उस्मान है, इसी तरह से अब्दुल्ला बिन नौफल है, हबीरा इब्न उम्मे वहाब है, ज़र्रार बिन खत्ताब फाहरी है। इसी तरह से इनमें से जो 7वां फर्द था इकरमा बिन अबी जहल, जो इतनी बड़ी खंदक उबूर करके आया था। इसका मतलब क्या है, यानी 10,000 के लश्कर में से 7 अफराद अगर खंदक उबूर करके आ रहे हैं इतने शदीद मुहासरे के बावजूद, इसका मतलब है कुव्वत कल्ब रखते थे, शुजात बहादुर थे। इकरमा बिन अबू जहल का बेटा पास बैठा है, अबू जहल के बाकी अफराद, उसके कबीले के अफराद 10-20 अफराद, इन सब के बीच में बैठकर हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, आज मैंने मोहम्मद को नऊज़ु बिल्लाह इस तरह से रुस्वा कर दिया, आज मैंने इस तरह से, अब वो ये होगा वो होगा। ऐसे में जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे, पूरे जलाल के आलम में पहुंचकर आगे बढ़कर अपनी कमान से इसके सर के ऊपर ज़रबे मारना शुरू की, यहां तक कि जनाब हमजा ने अबू जहल का सर शगाफ्ता किया, इसका चेहरा लहूलुहान हो गया। और फिर सबके दरमियान, सबकी मौजूदगी में इतनी हैबत थी, इतना रौब था, इतना दबदबा था, इतना जलाल था कि किसी में जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़कर जनाब हमजा के रास्ते में रुकावट बने। ऐसे में हमजा सैयदुश शुहदा ने अबू जहल को पांव से पकड़ा और घसीटते हुए पूरी गलियों में से तनहा इन सैकड़ों अफराद के दरमियान में से घसीटते हुए अबू जहल को आकर खत्मी मर्तबत के सामने गिराया और कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी इस शकी का सर इसके तन से जुदा कर दूं। ये हमजा सैयदुश शुहदा है जिन पर खत्मी मर्तबत फख्र करें। जंगे बद्र में शुजाअत के अजीम कारनामे दिखाए। जंगे बद्र में मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहि आला फतहियत वसना के बाद 36 दुश्मनों को मौला मुत्तकियान ने फिरनार किया था। आपके बाद ज्यादा बड़ी तादाद में कत्ल करने वाले, दुश्मनों को चुन चुन कर मारने वाले जनाब हमजा हैं। आपकी ये शुजाअत के मराहिल कभी अब वक्त मिला तो मैं बयान करूंगा कि जंगे बद्र में किस तरह से उतबा, उतैबा, वलीद, हंजला, इन सब के अफराद में से शैबा को कत्ल करने वाले खुद जनाब हमजा थे। इसी तरह से हंजला इसके कत्ल में भी शामिल थे, मौला मुत्तकियान के साथ शामिल होकर, और बड़े बड़े सनादीद को चुन चुन कर, ऐसा नहीं जिस तरह से मौला मुत्तकियान हर एक पर तलवार नहीं उठाते थे, इसी तरह से जनाब हमजा भी हर एक पर तलवार नहीं उठाते थे, चुन चुन कर खवास को इस तरह से आपके उनके मुकाबले में जाया करते थे। इसीलिए आपसे मुताल्लिक सोख्त दुश्मनी थी, यहां तक कि जब आए और पूरा जंग बद्र की नाकामी के बाद एक मरतबा अबू सुफियान पूरे उनके घरों में, चूंकि अबू जहल मर चुका था, पूरे मक्का की अब सरदारी अबू सुफियान के पास थी और इसने सारे अरसे में सर में तेल नहीं लगाया, सोग मनाया गया। यहां तक कि फिर बराबर तैयारी की गई और 3000 अफराद जंग उहद में इसके हमरा आए पूरी तैयारी के साथ। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, इनके पास 700 घोड़े थे और इसी तरतीब के साथ इनके साथ बड़ी तादाद में ऊंट थे और लाहो लश्कर आमादा तैयार होकर खत्मी मर्तबत के साथ सिर्फ 1000 का लश्कर था। इसमें से भी अब्दुल्ला इब्न उबई वो कह रहा था कि ना हम मदीना के अंदर रहकर जंग करें, इसलिए कि इतनी बड़ी लश्कर का हम मुकाबला नहीं कर सकते,
सकते, और जब खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि नहीं हम बाहर जाकर जंग करेंगे, यहाँ पर इस तरह से दुश्मन का हौसला बढ़ जाएगा कि शायद मुसलमान डर गए इसलिए मदीना के अंदर रहकर जंग करना चाह रहे हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उबई को ये कहकर ये मौका मिल गया पीछे हटने का कि आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी, मैं अपने कबीले के अफराद को मरवाना नहीं चाहता। ये 300 अफराद के हमरा अलग हो गया, पीछे 700 अफराद बचे। 700 अफराद और मुकाबले में देखिए 3000 का लश्कर, एक का 4 से ज्यादा अफराद के साथ मुकाबला बन रहा है। ये गैर मुतवाज़िन मुकाबला है कि बहुत सारों के दिल इस तरह से हुलकूम में उछल रहे थे कि कुरान हकीम ने इनकी कैफियत को बयान किया, सब इस तरह से आमादगी कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। खुद हत्ता जंग उहद के मौका पर इस दौरान में एक बहुत बड़ी शख्सियत है, नाम नहीं लेता, आप जाकर तारीख को मुताला कर लीजिए कि ए काश के हमारा किसी तरह से अब्दुल्ला इब्न उबई से राब्ता हो जाए और वो सरदार बनु उमैया अबू सुफियान से वो हमें अमाननामा दिलवा दे, ताकि अगर हम मक्का की तरफ पलट कर जाएं तो हमें पनाह दी जा सके और हमें कत्ल न किया जाए। कौन से अफराद है, किस तरह से पहाड़ों के ऊपर दौड़ रहे थे। यहां तक एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इब्न असीर जज़री ने तारीख कामिल में तहरीर किया है। इब्न असीर जज़री ने कि एक फर्द 3 दिन के बाद पलटकर वापस मदीना में आया है मुसलसल, और खत्मी मरतबा इब्न असीर जज़री ने तारीख कामिल में लिखा है और बाकी मुर्रिखीन ने लिखा है। हत्ता पैगंबर गिराम इस्लाम ने उसको देखने के बाद कहा कि आप तो बहुत दूर निकल गए थे। यहां तक कि जो इज़ालतुल खिफा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जिनकी वफात 1162 हिजरी में हुई है, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहिब इज़ालतुल खिफा बर्रे सगीर पाक व हिंद में मकतब अहले सुन्नत की बुनियाद रखने वाले, इन्होंने तहरीर किया, ये शरफ में बयान किया कि जो भाग कर गए थे इनमें से सबसे पहले जो शख्सियत पलटी थी वो फलां थे, और इसी तरतीब से फिर खिलाफत की भी तकसीम हुई। क्योंकि वो पहले पलट के आए थे इसलिए उनको पहला खलीफा मुंतखब किया गया था। जंग उहद में जिन शख्सियात ने शुजाअत के अजीम कारनामे दिखाए, या अली इब्न अबी तालिब में, और दूसरी अजीम शान शख्सियत तमाम सहाबा किराम के दरमियान में से जनाब हमजा सैयदुल शुहदा यूं खत्मी मर्तबत का दिफा कर रहे थे कि कोई दुश्मन कोई काफिर आपके नजदीक पहुंचने में कामयाब ना हो जाए। इस मरहले में जनाब हमजा सैयदुल शुहदा की शहादत होती है। आपकी शख्सियत के दीगर पहलू, आपका इल्म, आपकी मारिफत, जुद व अता, बाकी सिफात किसी और मौके पर अर्ज करूंगा, बस चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसी जुमले पर रोककर। ये जनाब हमजा के एक तो जुबैर अब्दुल्ला बिन मुतइम ने ये कहा अपने गुवाशी से, और दूसरी एक खातून है ये सरदार बनु उमैया, ये सखर जिसकी कुनियत अबू सुफियान है, इसकी बीवी ने लालच दी कि आपको इनाम दिया जाएगा, आपको आजाद कर दिया जाएगा। इसे मामूर किया गया, इससे मुतालबा किया गया कि पैगंबर इस्लाम, दूसरे अली, तीसरे हमजा, इन 3 का सर चाहिए कि खत्मी मर्तबा तक पहुंचना मुश्किल है। और अली इतने चौकन्ना होकर लड़ते हैं मुसलसल, अगरचे वो सामने लड़ रहे होते हैं लेकिन उनकी निगाह दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख रहे होते हैं। उनको शिकार करना, मैदान जंग में उनके साथ मुकाबला करना, नुकसान पहुंचाना, ये भी नामुमकिन सी बात है। लेकिन जहां तक जनाब हमजा का ताल्लुक है वो इस तरह से अपने शिकार पर झपटते हैं कि अपने अतराफ अकनाफ से बेनियाज हो जाते हैं और सिर्फ सामने वाले से लड़ रहे होते हैं। इन्हें मैं धोखे से अकब से वार करके इन्हें कत्ल कर सकता हूं। बिलाखिर इस वाशी को मुंतखब किया गया और ये आया, आकर इसने पुष्ट से निशाना लेकर, बहुत माहिर तीरंदाज भी था, इसी महारत से नेजा चलाता था, आकर कुछ फासले से इसने जनाब हमजा सैयद शुहदा की पूंछ से एक ऐसा नेजा मारा कि ये नेजा जनाब हमजा की पूंछ से गुजरते हुए आपके सीने से गुजर गया। यहां पर जनाब हमजा की शहादत हुई और इससे पहले नेजा लगने के बावजूद ये इस पामर्दी से, शुजाअत से आगे बढ़े, उस वाशी तक पहुंच चुके थे और इससे पहले कि उस वाशी को इस तरह से पकड़कर उस पर हमला करते जख्मी हालत में, जबकि नेजा आपके सीने को छीन कर पार कुछ कर चुका था, इसके बावजूद दुश्मन ने आपके सर पर तलवारों से हमला किया। ये इस तरह से शहादत हुई और जब गिरे तो इतना बुग़्ज़ था जनाब हमजा से मुतल्लिक, चूंकि रसूल इस्लाम की इतनी वफादार शख्सियत है, इतनी बाज़मत शख्सियत है, बनु हाशिम का हुस्न, बनु हाशिम की जीनत, अली अमीरुल मोमिनीन जिन पर फख्र करें कि मेरे महबूब तरीन चचा जनाब हमजा, ये शख्सियत यहां तक कि खुद बनु उमैया के दिल में इतना कीना था कि किसी खातून ने, ये हिंद जौजा ने, जो जौजा थी इसकी अबू सुफियान की, इसने कहा वाशी से कि तो उनका कलेजा, उनका सीना, उनका दिल लेकर आ। यहां तक कि शहादत के बाद आपके सीने को चीरा गया, आपकी पसलियों को काटा गया और आपके दिल को, आपके जिगर को, आपके कलेजे को लाया गया और फिर इस तरह से इस खातून ने चबाना शुरू किया, लेकिन वो सख्त हो गया और ये चबा न सकी। तो खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि जनाब हमजा का ये पाकीज़ा गोश्त इस फासिक खातून के हुलकुम से नीचे उतर सके। ये मसलूमाना शहादत थी। खत्मी मर्तबत सार सार रो रहे थे, यहां तक कि खत्मी मर्तबत ने जनाब हमजा की शहादत के बाद अपनी अबा इनके ऊपर उड़ाई, लेकिन चूंकि तवील और कामत थे, जब इस अबा को खत्मी मर्तबत ने
बढ़ाया तो अब पांव की तरफ से ये अबा नहीं थी, अगर पांव की तरफ करें तो फिर सर के ऊपर नहीं रहती थी। यहां तक कि खत्मी मर्तबत ने अबा आपके ऊपर उड़ाई और फिर खसो खाशाक आपके कदमों पे ऊपर डाले। जैसी इत्तला मिली आपकी खारे गिरामी जनाब सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब तक, जैसी उन्हें पता चला कि मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, तो एक मर्तबा जनाब सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब पहुंची और आई और पैगाम दिया कि मैं अपने भाई की वो मैयत पर आना चाहती हूँ। खत्मी मर्तबत को इत्तला मिली तो उनके बेटे जनाब जुबैर को खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि जाकर अपनी माँ सफिया को कोशिश करो, रोक लो, वो अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पाएंगी, अपने भाई को इस हाल में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक मर्तबा जनाब जुबैर पहुंचे, जनाब सफिया को कहा कि खत्मी मर्तबत नहीं चाह रहे कि आप आए, तो इन्होंने कहा कि मैं खत्मी मर्तबत की हुक्म अदूली नहीं कर सकती है, अगर उनकी ख्वाहिशें में नहीं होंगी, लेकिन उनसे कहें कि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मैं एक नजर अपने भाई को देखना चाहती हूं। बिल आखिर खत्मी मर्तबत ने फरमाया अच्छा जाओ अपनी मां को ले आओ। जब जनाब सफिया आई अपने भाई की हालत देखकर यूं गिरिया कर रही थी कि बाकी अफराद उनके गिरिये को सुनकर ऐसी दिक्कत तारी हुई है, ऐसी गिरिये की आवाजें बुलंद हुई हैं, यहां तक कि ये वो कयामत का मरहला था जब जनाब हमजा की शहादत के मौका पर आपके आज़ाए बदन को आपकी बहन जनाब सफिया उठा रही थी। बस मेरे अजीजों, यहां तक कि खत्मी मर्तबत खुद आगे बढ़े और जनाब जुबैर से भी कहा कि अब इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब अपनी मां को जनाब सफिया को इज्जत और आराम के साथ वापस अपने घर की तरफ लेके चले जाइए, बस मैंने मसाइब मुकम्मल कर दिया। ये जनाब सफिया है, जनाब हजरत हमजा की खाहरे गिरामी, जिन्हें खत्मी मर्तबत ने बहुत एहतराम से बहुत मोहब्बत से उनके भाई जनाब हमजा की कब्र से अलग किया। लेकिन मुझे एक ऐसा जनाजा भी याद आता है, हमजा भी सैयद शुहदा है और जनाब हुसैन वो सैयद शुहदा। जब आपकी कब्र पर आपकी मैयत पर आपकी बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बस मैं आखिरी जुमला अर्ज करूंगा, इस मरहले पर क्या अंदाज था, क्या जनाब सफिया बहुत देर तक जनाब हमजा का सर अपनी गोद में लेकर बैठी थी, अपने भाई जनाब हमजा की पेशानी का बोसा ले रही थी। इसी तरह से हुसैन इब्न अली की 4 साल बच्ची की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाबा हुसैन इब्न अली की पेशानी का बोसा ले, लेकिन जब पहुंची है मक्तल में तो क्या मंजर देखा, हालत क्या थी कि एक मर्तबा शिम्र ने इमाम हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था और दाएं हाथ से मुसलसल इमाम हुसैन के रुखसार अधर पर तमाचे मार रहा था। ये मंजर देखकर जनाब सकीना आगे बढ़ी, अपने बाबा से लिपट गई। इसके बाद इस शकी ने वो जुल्म किया है कि मैंने पढ़ा है कि जिसके नतीजे में जनाब सकीना के पांव जमीन पर नहीं थे, और ऐसा जुल्म किया कि जनाब सकीना बहुत दूर जाकर गिरी, और इस असना में इसने इमाम हुसैन के सर अक्तस पर ज़रबे लगाना शुरू किए, और ज़रबे लगाने के बाद जैसे ही इमाम हुसैन के सर अक्तस को तन से जुदा किया है, अब जनाब सकीना इस इंतजार में थी, शायद बाबा का गला कटने के बाद, शायद सर तन से जुदा होने के बाद शिमर मेरे बाबा का सर मुझे दे देगा, इसी इंतजार में करीब खड़ी थी। लेकिन ना, वो जनाब सफिया थी, जनाब हमजा की खाहरे गिरामी, तो बहुत देर तक जनाब हमजा का सर अपनी गोद में लिए हुए थी और पैगंबर गिरामी इस्लाम तसल्ली तशफी दे रहे थे। और इधर जब इमाम हुसैन का सर अक़दस कटा, इस इंतजार में जनाब सकीना खड़ी थी, शायद अभी मेरे बाबा का सर मुझे दे दिया जाएगा। लेकिन जो मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा है, 11 जर्नैल थे मैदान करबला में, एक मर्तबा एक दूसरी की तरफ सरे हुसैन को फेंक रहा था, दूसरा तीसरी तरफ, अगर बर्दाश्त कर सके तो हाथों से सरे हुसैन को नहीं बढ़ाया जा रहा था, बल्कि कैसी जसारत की जा रही थी। और सकीना करीब खड़े होकर अपने बाबा का सर अक़दस, लेकिन क्या दुश्मन ने, बस मैं आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, शबी ये ताबूत जनाब हमजा सैयद शुहदा को लाया जाएगा, लेकिन बस आखिरी जुमला सुन लीजिएगा। यहां तक कि कुछ लम्हे गुजरने के बाद जनाब सकीना सोच रही थी शायद अभी मेरे बाबा का सर मुझे दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद 7 शकी आगे बढ़े, अखनस बिन मुर्शिद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा है, इसहाक़ हज़रमी आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का पैरहन लूटा है, उमर इब्न साद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की ज़िरा लूटी है, अशअस बिन कैस किंदी का बेटा आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की वो यमनी चादर लूटी है, असवद बिन खालिद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की जूते उतार लिए, जमी बिन खल्क आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की तलवार लूटी है। इसके बाद आपके जिस्म पर कोई चीज नहीं बची थी, ऐसे में बजतल बिन सुलैम आगे बढ़ा, खड़े होकर इमाम हुसैन की लाश को देख रहा है। ये जहन में रखिएगा, 4 बरस की बच्ची ये सारा मंजर देख रही थी। क्या किया बजतल बिन सुलैम ने, जब देखा अब हुसैन की लाश पर कोई चीज नहीं बची, इसकी निगाह अंगूठी पर पड़ी, उतारना चाहा लेकिन उंगली में वर्म था, जब ना उतार सका इसने दाएं बाएं 2 पत्थर तलाश किए, एक पत्थर जमीन पर रखा, दूसरे पत्थर से इस बेटी के सामने बाप की उंगली को काटना।